الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جانور کے درمیان جو فرق فرمایا ہے، سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ انسانوں کو سماج اور سوسائٹی والا بنایا. نکاح کا ایک بندھن اور نکاح کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک جن فضیلتوں کو ذکر فرماتے ہیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان کو بیوی بچوں والا بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کانا یأکلان الطعام، کہ یہ دونوں کھانا کھاتے. الوہیت کی، اللہ کے بیٹے ہونے کی اور اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی نفی کرنا ہے تو کھانے پینے والے بنائے. اور انسان اور جانور کے درمیان فرق بتلانا ہے تو انسانوں کو نکاح کا سلسلہ عطا کرنا ہے. نکاح کے ذریعے انسان ایک صاف ستھری سوسائٹی کا ایک فرد بنتا ہے، سماجی زندگی کا ایک جز بنتا ہے. اس کے ذمے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور کچھ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے. اس لیے کلام پاک کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی فضیلت کو ذکر کرا. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، تم ان کا نکاح کراؤ. سماج اور سوسائٹی کے بڑے لوگوں کو، لڑکے اور لڑکی کے ذمہ داروں کو، اولیاء کو، ان کے والیوں کو قرآن کریم نے ان آیات میں حکم فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. اسلامی سماج اور سوسائٹی جس میں بے حیائی ہو، بے شرمی ہو اور جس کے اندر کسی کی ماں اور بہن کی عزت سلامت نہ رہتی ہے، اسلام ایسی سوسائٹی اور ایسے سماج کو نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يَضْمَنُنِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اپنی دو ران، اور بخاری شریف میں رجلین کا لفظ ہے، دو پیر کے درمیان شرمگاہ، اس کی حفاظت کی جو مجھے ذمہ داری ہے، اضمن لہ الجنہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ آیات اور یہ روایتیں انسان کو ایک سماج اور سوسائٹی کا فرد بنانے کی طرف رہنمائی فرماتی۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت دنیا میں جو ایک محنت ہو رہی ہے، اس محنت میں یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اتنا آزاد کر دیا جائے، اتنی آزادی دی جائے کہ وہ کسی بندھن کے اندر نہ ہو، نہ وہ مذہب کے، دین اور دھرم کے کسی بندھن میں ہو، نہ کسی سماج اور سوسائٹی کے بندھن میں۔ یہ ایک بہت بڑی محنت گزشتہ 300-400 سال سے دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور آزادی کے نام پر انسان کو جانوروں کے درجے تک اتار دیا ہے۔ انسانوں کو وہ جگہیں جہاں انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں ورثہ ہوتا ہے بچوں کا، اسکول اور کالج، وہاں مخلوط تعلیم، سب شکشن جس کو کہتے ہیں کو ایجوکیشن، لڑکا اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جائے، اور بچوں کو اسکول کے اندر سیکس اور جنسیات کی تعلیم دی جائے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ انسان کو انسانیت سے نکال کر جانوروں کے درجے تک پہنچانا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر، اعلیٰ درجے میں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے جو اخلاق آئے ہیں، آپ کیونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو آپ کو جو تعلیم دی گئی یہ متمم، مکمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد آپ نے جتنی چیزیں بتلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مند، بڑے سے بڑے سمجھدار، ریفارمر یا سماجیات کے ماہر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پہنچایا۔ آپ نے تعلیم کے طریقے بتلائے، اخلاق کے طریقے بتلائے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ نہیں لے پائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے انہوں نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتلائی، آپ کی عبادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے رجوع اور اللہ سے جو تعلق والی چیزیں ہیں وہ ذکر فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے کأنہم تقالوا، ان حضرات نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو بخشے بخشائے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی اس کو انہوں نے کم سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا، ان حضرات نے جاتے ہوئے آپس میں یہ بھی مشورہ کیا، کسی نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور خشیت کر رہا ہوں، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، ولکن اصوم وافطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، نوافل کی بات، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کچھ روز روزے نہیں بھی رکھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سلسلے میں فرماتی ہے کہ جب یہ دیکھنا چاہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا مسلسل روزے رہتے، اور جب ہم یہ چاہتے کہ آپ کو روزے کے بغیر دیکھیں
تو ایسے بھی دن گزرتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل روزے نہیں رکھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ولکن اصوم و افطر، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. وانام و اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کے کسی حصے میں نماز بھی ہوتی ہے. لیلاً طویلا، اللہ پاک نے خود آپ کو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ پاک کے لیے الگ ہو جائے اور رات کے ایک لمبے حصے تک اپنے آپ کو فریدا فرق مند کر. جب آپ دنیا سے، دنیاوی امور سے، لوگوں کی تعلیم و تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو سب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اپنے پاؤں کو ورم آلود کرتے ہوئے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. لیکن حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں ولکنی اصوم و افطر وانام و اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی، ایک حصہ سونے کا بھی، ایک حصہ جاگنے کا. اور وہ اتزوج النساء، تیسرے صحابی نے جو فرمایا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی وانکحوا الایام منکم، اللہ پاک حکم فرماتے ہیں تم میں سے بے شادی شدہ لوگوں کی شادی کرواؤ. اور حدیث شریف میں فرمایا نکاح کو سستا رکھو، نکاح کو آسان رکھو. جتنا نکاح کو ہم آسان رکھیں گے اس کے اندر اپنی طرف سے زیادہ بوجھ والی چیزیں نہیں ڈالیں گے. جو ہم نے اپنی طرف سے ضروری قرار ایسی چیزیں نکاح کو مہنگا کر کے، ہمارے علاقے میں تو رواج نہیں ہے، لیکن جہاں لڑکیوں کی شادی کے اندر بڑے بڑے دہیج دیے جاتے ہیں، دہیج دیے جاتے ہیں، وہاں لڑکیاں بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے لیکن بیچاریوں کی شادی نہیں. اور نکاح کے اندر ایسی ایسی شرطیں ہوتی ہے جس سے ماں باپ پریشان، چاہے لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے. یہ بتلایا گیا نکاح کو سستا کرو، سنت کے مطابق نکاح کو ادا کیا جائے تو پھر زنا کاری عام نہیں. اور جب شادیاں نہیں ہوگی، دیر سے شادیاں ہوگی، عورتیں گھروں میں پریشان ہوگی، تو ایسے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نکاح کو سستا نہیں کرو گے، آسان نہیں کرو گے تو زنا اور دوسری برائیاں سماج کے اندر جنم دی. تو اسلام نے دونوں چیزیں رکھی ہے، ایک فرد اور ایک آدمی، اس کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے، انسان کے کیا حقوق ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو بھی بتایا. لیکن ایک سماج اور سوسائٹی یعنی محنت یہ ہو رہی ہے کہ میں کچھ کروں. نعوذ باللہ پاکستان میں چند مہینوں پہلے ملک کے وزیر اعظم نے ایک جملہ کہا تھا، اور 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے لڑکیوں کے لباس اور بے پردگی کے اوپر گفتگو کی. اس وقت کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی اور انہوں نے جملہ کہا میرا جسم میری مرضی. نعوذ باللہ، میرے جسم کے ساتھ کوئی شریعت کا حکم نہیں لگا ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے جسم کو میری مرضی سے استعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان آیات میں اللہ پاک نے فرمائی کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اتنا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم. یہ نہیں فرمایا یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یجدونہ مکتوبا. یہ آپ یجدونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی پائیں. اسی کو قرآن کریم میں دوسری آیت میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ ایسے پہچانتے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے. تو یہ عورتوں کے اندر اس طرح کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے اس کی آیت میں فرمایا ہے یحل کہ آپ صلی اللہ ویحل لہم الطیبات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال فرمائی. جتنی بھی پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کے اعتبار سے
سیکس اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے سماجیات، معاشرات، اخلاقیات، زندگی کی کس لائن میں بھی جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یحل لہم الطیبات، پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو آپ حلال فرمائیں، صرف کھانے پینے کی چیز مراد نہیں ہے، زندگی کی تمام چیز۔ وَيُحَرِّمُونَ، اور آگے آئے کہ کلمہ میں ارشاد فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں، بری چیزیں جتنی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام فرماتے ہیں۔ تو یہ سماجی زندگی میں محنت کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے لڑکے اور لڑکیوں کو آزاد چھوڑا جائے۔ گزشتہ 300 سال سے اسکولوں میں، کالجوں میں، نائٹ کلبوں میں، اور اب تو موبائل کی دنیا آ چکی ہے، سب کچھ اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ انسانوں کو انسانیت سے نکال کر جانوروں تک پہنچانے کے یہ سارے ذریعے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے تشریف ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ جن کے لیے کتاب اللہ نے خود فرمایا کہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ بلائیوں کا حکم لوگوں کو کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ فلولا کانت، ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں جو فساد ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو روکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے فرمایا، روکنے والے نہیں تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے یہود اور نصارہ نے جو بھلائی کے کاموں کا حکم کرنا اور بری چیزوں سے سماج کے بڑے لوگوں کا لوگوں کو روکنا، یہ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کی سب سے بنیادی خصوصیات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے امت جب تک اس طریقے سے رہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہے۔ سماجی زندگی میں ایک تو جب یہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی، ہم نے آج کل ان چیزوں کو مادی اور خالص کمرشیل بنیاد کے اوپر نکاح اور شادی کو سمجھا ہے، جبکہ یہ جو رابطہ اور یہ جو واسطہ ہے یہ محبت اور الفت کا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے گنا ہے تاریخ، اور جو چیز اللہ پاک کی آیت اور اللہ پاک کی نشانی ہوتی ہے، یہ چیلنج ہوتا ہے انسانیت کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی عظمت کا لحاظ کیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کتنے مہینوں سے جو دارالفتہ میں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، ایک تو اخبارات میں جو چیزیں رات دن آتی ہے مرد اور عورت کی اور سماجی زندگی کے لڑائی اور جھگڑوں کی، یہ تو انسانی سماج کا آئینہ ہے، لیکن دارالاسلام میں آنے والے جو مسائل اور فتوے استفتاء جو ہوتے ہیں، یہ اسلامی سماج، مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے کہ سماج کہاں جا رہا ہے۔ کثرت سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے ہی کے مسائل آ، لڑکیاں بیجا قسم کی کورس میں جا کر اپنی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے روپیہ اور پیسے حاصل کرنے کے لیے غلط قسم کے کیس داخل کیے جائیں، تو مردوں کی طرف سے بھی جو نرم لڑکیاں ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ دونوں قسم کے کیس کثرت سے ہمارے سامنے آئے۔ یہ چیزیں مستقبل میں شادی بیاہ سے روکنے کا ذریعہ بن سکتی۔ یوروپ میں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ کثرت سے ملنا ہوا، انہوں نے آزادی دی، اس کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملتے، اور جب طلاق نکاح ہوتے تھے، طلاق دیتے تھے، تو وہاں مردوں کے پاس سے بڑی بڑی رقمیں وصولات کی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ پریشانی آئی کہ مردوں نے یہ سوچا کہ نکاح کریں گے اور طلاق دیں گے تو پیسے لینے آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ نکاح ہی نہ کریں، اور وہاں ایک نیا سسٹم نکلا، کانٹریکٹ نکلا۔ 2 سال کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اور اس کا نتیجہ اولاد کا تو سوال ہی نہیں ہوگا پیدا کرنے۔
اس کے نتیجے کے اندر وہاں اور بہت ساری بیماریوں میں نئی نئی بیماریاں. انسان جب ٹینشن میں رہتا ہے، انسان جب سوچ کے اندر غلط قسم کی ہوتا ہے تو یقیناً اس کو مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو، مختلف قسم کی دماغی امراض ان کے پیدا ہوتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، یہ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کی زندگی، وجعل بینکم، آپس میں ان کے درمیان مودت اور محبت ہوتی ہے. جوانی میں تو محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے کے اندر مودت اور شفقت ہوتی ہے. یہاں بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں جتنی عمر گزرتی جائے. یہ انسانی سماج میں، اسلامی سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں اور یہ خیر ہے. دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں. احسن القصص قرآن نے جس کو ذکر کرنا ہے، لیکن اس میں ایک پارٹ اور زندگی کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ہے جس کا تعلق مرد اور عورت کے آپسی تعلقات. چونکہ اس وقت دنیا کے اندر فحاشی اور بنیادی اتنی عام ہو چکی ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن نے جیسے فرمایا تم بالمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. لیکن اب تو نگاہ نیچی کر کے بھی موبائل میں ساری برائیاں ہیں. انسان کہاں جائے؟ شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، سب طرف سے آؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا اس نے خود شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے چنندہ، آپ کے پسند کیے ہوئے بندے، ان پر میرا تصرف نہیں ہوگا. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو مخلصین میں سے بنایا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور پھر آگے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص، ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے. کچھ قرآن ہیں، دوسرے قرآن حضرات نے من المخلصین بھی پڑھا، اخلاص والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھے، میرے اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بڑی عمر کے حضرات کی شیطان ہے وسوسے ڈال دیتا ہے، تو ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نوجوانی کی حفاظت کا ہمیں ذریعہ بتایا کہ کس طریقے سے اپنی جوانی کی حفاظت کی جائے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھا اور پھر اس کے بعد والد محترم کے سامنے وہ خواب پہنچ گیا، بھائیوں تک پہنچا. والد محترم کو تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی بتلایا، بھائیوں تک پہنچ گیا اور یہ حسد کا ذریعہ بنا. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے جنگل میں اور وہاں آپ کو ایک کنویں میں بھی غیابتی ڈب ڈال دیا. وہاں سے بھی اللہ پاک نے عزیز مصر آپ کو آگے پہنچا ہے اور مصر کے وزیر کے گھر میں آپ کی پرورش اور تربیت ہو. اسی عزیز مصر کی بیوی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ورغلا رہی، یوسف علیہ السلام کو زبردستی کر رہی اپنے ساتھ گناہ پر آمدہ کرنے. وقالت حیث لک، اور یہ کہہ رہی التي هو في بيتها. قرآن نے یہ فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا ایک بڑا خطرناک مرحلہ تھا کہ جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، جو ان کی آسانی اور جو ان کی مربیہ ہے، جو کھانا پینا اور جس کے گھر میں آپ کا رہنا ہے، وہی آپ کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے. یہ انتہائی خطرناک کٹھن مرحلہ ہے. لیکن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اصل چیز مجھے ہمارے نوجوانوں کو بتلانا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان آیا. وقالت حیث لک، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال معاذ اللہ. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ لے لیتا ہوں. جب شیطان گناہوں کے لیے انسان کو آمادہ کرے، ان آیات کے ذریعے نبیوں کی یہ سنت معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرے. میں اپنی طاقت اور اپنی کوشش سے کروں گا، لیکن میں اسب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اسب الیہن واکن من الجاہلین. ہو سکتا ہے کہ میں ان کے چکر میں آ جاؤں اور میں جاہلین میں رہوں. تو قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ دی.
تو جب گناہ کے اسباب مہیا ہو اور انسان کو دل میں یہ خطرہ ہو کہ شاید میں یہ گناہ کر لوں گا، اس وقت سب سے پہلے اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور جب آپ کی رہائی ہو رہی ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا خواب کی تعبیر بتلانے میں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلر جو وہاں کا تھا اس نے یہ کہا کہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ جیسا جوان خوبصورت آدمی اور زلیخا جیسی حسینہ جمیلہ، اور پھر اس گناہ سے آپ کیسے بچ گئے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، وما ابرئ نفسی۔ قرآن نے بھی فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ کوئی اپنا تکبر نہ بتلائے کہ بھائی گناہ کی چیز ہے، آپ کسی کو روکو گا میں گناہ میں نہیں پڑنے والا، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، یا مجھے اپنے نفس پر اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی۔ شیطان کے ورگلانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، غلطی سے ابلیس مستقل اس کا ایک فن ہے۔ وہ ایک عبادت گزار نماز پڑھنے والے کے پاس نماز کی شکل میں نہیں آئے گا کہ نماز میں روکے ہوئے، وہ اس کو غیبت میں مبتلا کرے گا، وہ اس کو دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف اشارے کرے گا، میں نمازی ہوں فلانا نمازی ہے، میں متقی ہوں اور فلانا گنہگار۔ وہ دوسروں کے گناہوں کے پیچھے پڑے گا اور اپنے گناہوں کو بھول جائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ پاک ان کو خود بلائے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ انه ربی احسن مثواي، اللہ پاک میرا رب ہے، یا عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسن عورت کے ساتھ زنا کرے، اس لیے کہ وہاں چانسز، وہاں امکانات زیادہ ہے، پڑوس میں ہے، دو گھر ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات، ایسے موقع پر ان تزنی حلیلۃ جارہ، حدیث شریف میں فرمایا تم اپنی پڑوسن عورت کے ساتھ زنا کرو، یہ بڑے گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے انتظام کیے۔ سب سے پہلے تو انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، میں اس گناہ میں مبتلا ہوں گا تو میں ظالم ٹھہروں گا اور اللہ پاک ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ زنا ایک ظلم ہے، اس ظلم کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ یوسف علیہ السلام جب کامیاب ہوئے تو فرمایا انہ من یتقی ویصبر۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، عزیز مصر بنے ہوئے اور اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا مرتبہ بلند کیا گیا، اس وقت انہوں نے پوچھا قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے پوچھا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو؟ کہا کہ میں یوسف ہوں، وهذا اخی قد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ اور آگے فرمایا انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تقوی بھی اختیار کیا، لولا ان رأى برہان ربی، اللہ پاک کی طرف سے آپ نے دلیل جان لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زنا کے گناہ کی قباحت اور اس کی نحوست کو جانتے تھے، تو آپ نے اپنے علم کے ذریعے عمل کے اوپر قوت عملیہ پر عمل کرتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کسی چیز کا علم ہو یہ اس کو نہیں بتاتا ہے، اس کے ساتھ علم کے ساتھ جب عمل ہوگا تو اللہ پاک اس کو بتائیں گے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو برہان ربی فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے یوسف علیہ السلام کا انتظام ہوا، اور قرآن نے خود فرمایا کہ برائی اور فحشاء یوسف علیہ السلام سے دور ہو۔ دوست اور بزرگ، جب انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک نے دروازے کھول دیے، یہ غیر انتظام اللہ پاک ہے۔ جب آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسباب مہیا کرتے ہیں، تو دروازے سارے کھل گئے۔ اللہ پاک نے گواہی کے طور پر ایک دودھ پیتا بچہ، اس کی زبان سے شاہد من اہلہ، عورت کے رشتے داروں میں سے، زلیخا کے رشتے داروں میں سے ایک بچہ کھڑا اور اس نے گواہی۔ ایک تو ایک بچے کا بولنا یہی سب سے بڑی ایک معجزہ ہے اس پر، اور اس کے ساتھ اس کا ایسی عقل مندی کی بات کرنا کہ کرتا آگے سے پتا ہو تو کیا ہوگا، پیچھے سے پتا ہو تو کیا ہوگا،
یہ جملے اس بچے کے سمجھداری کے اور عقل مندی. اللہ پاک کا جب بندہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک بے زبان بچوں کو زبان دیتے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن کی، صاف ستھری کی. ومریم التي احسنت فرجا، جس مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. بار بار قرآن میں اللہ پاک حضرت مریم کی تعریف میں یہ جملہ پڑھا. حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، فرمایا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی، اس بچے سے بات کی. لوگوں نے کہا کیسے اس سے بات کریں؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی اور آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ عیسائیوں کو چیلنج ہے، سب سے پہلے یہودیوں کو چیلنج تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بلوایا اور عیسائیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے. بعد میں تم ان کو ابن اللہ کے بیٹے مت قرار دینا، یہ قرآن کریم ہے. لیکن سب سے بڑی چیز حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بولنا ان کی برات کے لیے. تو دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نکاح یہ شریعت مطہرہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے. اور امت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نگاہوں کی جو حفاظت، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. یہ دوستوں اور بزرگوں دو گناہ ایسے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں، نمازوں میں، تلاوت میں، سماجی کام میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں کہیں بھی دل نہیں لگتا، اس کا دماغ کہیں اور ہی گھومتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے نگاہ کی حفاظت فرمائی، لا تقربوا الزنا فرمائے، زنا کے قریب ہی مت جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.